بتی کو تھوڑا کراس تو بھی کر لو، منہ پہ ایک دم کھڑا کر بولیں. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولا الكونين جد الحسن والحسين عبد القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووسيله وخليفته مطلوب كل طالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وذلك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أظهر الله عنهم الرزق وقهرهم تقهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير. صلوات الله. ارشاد رب العزت ہے کہ پھر اس کے بعد ہم نے اپنی کتاب کا وارث قرار دیا ان لوگوں کو اپنے بندوں میں سے جن کو ہم نے چنا. بس ان لوگوں بندوں میں سے کچھ ظالم ہیں اور کچھ جو ہیں میانہ رو مقتصد ہیں، میانہ رو ہیں، اور کچھ اللہ کے اختیار سے سبقت کرنے والے ہیں نیکیوں. اور یہ اللہ کی جانب سے ان کے لیے بہت بڑی
فضیلت. یہ آیت کریمہ سورہ فاطر کی ہے، اور اس آیت کے ذیل میں یہ 8-9 مجلسیں وارثان کتاب کے عنوان سے آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے. اس آیت کریمہ کی ابتدا کچھ اس طرح سے ہے کہ سمہ یعنی پھر اس کے بعد کی لفظ لگی ہوئی ہے، تو یہ آیت خود تبیین کر رہی ہے اور بیان کر رہی ہے کہ اس سے پہلے کوئی بات کہی گئی، جو پہلے والی بات کہی گئی ہے اسی سے یہ آیت بھی اٹیچ ہے اور متصل ہے. اس آیت سے پہلے اسی کتاب کے سلسلے میں ارشاد ہے کہ والذی اوحینا الیک، کہ جس چیز کو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، ھذا ھو الحق، یہ حق اللہ کی جانب سے یہ وحی حق ہے، مصدقا لما بین یدیہ، اور آپ سے پہلے یعنی پیغمبر حکیم مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کتابیں آئی ہیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے یہ کتاب جو اللہ نے وحی کی ہے، اور یہ حق ہے اور یہ مصدق ہے. لما بین یدیہ ہے یعنی جو آپ کے سامنے کتابیں موجود ہیں ان سب کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور یہ اللہ نے جو وحی نازل فرمائی ہے اس کتاب کی شکل میں، وہ خود ایک قسم کی نعمت ہے. اس کے بعد کا بیچ کا جملہ جو ہے وہ اللہ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بندگان کی باتوں کی خبر رکھتا ہے اور سب پر دیکھنے والی نگاہ رکھتا ہے. اور پھر اس کے بعد ثم اورثنا، یہ جو آیت آپ کے سامنے ہم نے تلاوت کی ہے، پھر یہ آیت ہے. دو آیتیں الگ الگ ہیں مگر دونوں کا ربط آپس میں موجود ہے. کہ اللہ نے اس بات کی طرف اشارہ کرنا شروع کیا کہ اس کتاب کو ہم نے وحی کی شکل میں نازل کیا. ایسا نہیں ہے کہ نبی اپنے طور پر القاء فرما رہے ہیں، اپنے طور پر بیان کر رہے ہیں، یا ان کا کلام، گرچہ پیغمبر کا ہر کلام ان کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے. اس لیے کہ قرآن نے اسے واضح کیا کہ رات سنتے ہیں آپ کے دلوں پہ راسخ ہونا چاہیے. ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحی یوحیٰ. اللہ خود ہی واضح کر رہا ہے کہ اپنی خواہش سے کبھی گفتگو نہیں کرتے. تو یہ ایک مسئلہ ہے کہ یہ کتاب 3-4 مرحلے ہیں. آج تعارف کے طور پر میں آپ کے سامنے، اور وقت بہت زیادہ غلط ہو گیا شاید یا نکل گیا کہ سر وقت شروع ہونا چاہیے، سر وقت ہوگا. آپ ذرا سر وقت آئیں تاکہ اپنے وقت پر بات تمام ہو جائے. اس لیے مختصر میں آپ کے سامنے تعارف کے طور پر اس مجلس کو پیش کر رہا ہوں. باقی باتیں جو ہیں آئندہ تفصیل وار آپ کے سامنے آئیں گی. ظاہر ہے کہ کلام الہی
جو بھی رسول کی زبان سے نکل جائے وہ اللہ کا کلام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ اپنی خواہش سے گفتگو نہیں کرتا، جو کچھ بھی بولتا ہے وہ اللہ کے اشارے پر بولتا ہے، تو ہر کلام اس کا اللہ کا کلام ہو، تو ہر چیز جو بھی بولا وہ اللہ کا ہے، جو بھی کہہ رہا ہے وہ اللہ کا ہے۔ تو پھر کیسے ہم پہچانیں اور جانیں کہ یہ کلام جو خاص قرآن ہے یہ خاص اللہ کا ہے اور باقی جو ہے اللہ کا خاص نہیں ہے، اور خاص نہیں ہے اور عام ہے؟ کیا معنی ہے؟ یعنی اللہ کا کلام جب ہے تو خاص اور عام کیا؟ جو بھی رسول بولتا ہے وہ اس کا نہیں، اللہ ہی کا ہے۔ تو جو کچھ بھی بولتا چلا جائے وہ حدیث ہے تب بھی اللہ ہی کا ہے، اور قرآن ہے تب بھی اللہ ہی کا ہے۔ تو کس طرح سے ہم پہچانیں، اس کی تمیز کے لیے پہلے یہ آیت نازل کی اور یہ بتانا چاہا کہ ہر قول رسول کا قول خدا کا ایک فرق کے ساتھ یہ کلام کہ جسے رسول خود کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن ہے، یہ کلام اور جو کلام خود رسول بولتے ہیں اس میں دونوں میں فرق ہے۔ ایک فرق تو یہی ہے کہ یہ قرآن ہے، یعنی لفظ قرآن خود ایک فرق، حدیث بولتے ہیں اس کو رسول اللہ نے بولا اور یہ بھی رسول اللہ نے بولا۔ اگر رسول اللہ نہ کہتے کہ یہ قرآن ہے تو ہم کیا سمجھ لیتے کہ قرآن ہے؟ ہم کہاں سمجھ لیتے کہ یہ قرآن ہے؟ کچھ بھی رسول اللہ کا بولا ہے، چاہے وہ حدیث کی شکل میں آئے اور چاہے وہ قرآن کی شکل میں آئے، تو اصلی فرق تو کرنے والے رسول ہی ہوں کہ جو یہ بتائیں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میرا کلام ہے، اس لیے کہ جہاں میرا کلام وہاں ان کا ہو گیا اللہ کا رہا اور سب کلام اللہ ہی کا ہے۔ تو مشکل یہ ہے کہ کیسے تمیز کریں۔ یہ تو آپ نے بتایا یہ قرآن ہے، تو ایک لفظ قرآن یعنی اور جو نبی بولتے ہیں قرآن کے علاوہ وہ قرآن نہیں ہے، قرآن پڑھا ہوں تو یہ پہلے سے پڑھایا گیا ہے کہ جس کو دوبارہ پڑھ رہے ہیں آپ کے سامنے، اور ہر حدیث جو بولتے ہو پہلے سے پڑھائی نہیں، اس کو نہیں پڑھا ہوں، لیکن اشارہ ہو رہا ہے، القاء ہو رہا ہے، نبی نے نفس پر اتار دیا ہے اور اس نفس پہ اترے ہوئے ان الفاظ کو نبی نے بیان کر دیا۔ تو اس تقسیم کے لیے یہ قرآن جو نبی قرآن جسے کہہ رہے ہیں اس میں، اور جو نبی کلام پیش کر رہے ہیں اپنا کی ذاتی ہوگا ان کا اس میں، جیسے جب دونوں خدا کا ہے تو فرق کیا ہے؟ تو لوگوں نے ایک فرق نکالا علماء نے، اور وہ بھی معصومین کے کلام سے اتخاذ کیا، معصومین کے کلام سے حاصل کیا۔ ہم نہیں پہچان سکتے لیکن ہمارے سامنے تو مشکل ہے نا، جو بھی رسول اللہ بولتے ہیں وہ خود نہیں بولتے، اپنی خواہش سے نہیں بولتے، تو کسی کی خواہش کے مطابق بولتے ہوں گے۔ جب کسی کی خواہش کے مطابق بولتے ہیں تو وہ اگر شخص ہے اور اس کی خواہش کے مطابق بول رہے ہیں تو اس کے نفس کی چاہت کے مطابق بول رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ جو عام انسان چاہے گا وہ بول رہے ہیں تو اور بدتر ہو گئے، یا پھر خدا کی خواہش کے مطابق بول رہے ہیں، تو عام لوگوں کے مطابق اس کی خواہش کے مطابق کیوں بول رہے ہیں؟ کیا عام کی طرف سے رسول بنا کے بھیجے گئے؟ رسول تو اللہ کی طرف سے بنا کے بھیجے گئے، طرف اسی کی خواہش کے مطابق بولیں گے۔ جب اس کی خواہش کے مطابق بولیں گے تو اس کی مرضی کے مطابق بولیں گے،
جب اس کی مرضی کے مطابق بولیں گے تو اس کے ارادے کے موافق بولیں گے. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. جب اس کے ارادے کے موافق بولیں گے تو اسی کا بولیں گے، اپنا کیا بولیں گے؟ واہ 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 واہ. تو سب جو کوئی بولتے رہے وہ اسی کا ہے، اپنا تو اچھا ہی نہیں. تو ہم پہچانیں کیسے کہ یہ کس کا بول رہے ہیں؟ پیسے فرق کیسے کریں کہ یہ قرآن ہے اور یہ قرآن نہیں ہے تو سب اللہ ہی کا. اب کس کا کی اضافت لانے ہی نہیں ہم کو کہ کس کا بول رہے ہیں. جو کچھ بول رہے ہیں اللہ کا بول رہے ہیں، اب کس کا سوال ہی نہیں. لیکن کیسے فرق کریں کہ یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے؟ اگرچہ قرآن اور حدیث میں فرق کرنے کے ساتھ ایک فرق جو ہے وہ یہ لے آتے ہیں کہ قرآن معجزہ ہے. تو سوال یہ ہے کہ حدیث کیا معجزہ نہیں ہے؟ بھئی حدیث کیا معجزہ نہیں ہے؟ خاموشی ہے. اس کا مطلب کچھ شک ہے آپ کو کہ حدیث معجزہ نہیں. حالانکہ ایک ہی ایسی حدیث ہے کہ جس کے لیے یہ ضمانت نہیں ابھی ملی آپ کو کہ اس کا بھی کلام نہیں بولتا مگر وہی بولتا ہے جو میں وہی کرتا ہوں. یہ ضمانت نہیں ہے، مگر اس کا کلام اتنا بڑا معجزہ ہے کہ کائنات آج تک اس کا جواب نہیں لا سکی. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. اب سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ واہ 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 واہ. جس کے لیے آپ ابھی سند نہیں لے آئے کہ جو کچھ بھی بولتا ہے یہ وہی بولتا ہے جو میں وہی کرتا ہوں. ابدا ہم سے قائل ہی نہیں ہے کہ وہی کے بعد بولتے ہیں. کیا قائل ہے کہ جس کا یہ کلام ہے نہج البلاغہ، جو خود اس کا کلام ہے، کتاب نہیں ہے، کوئی کتاب اس کی نہیں ہے، اس کو نہیں سمجھتی. یہ کلام ہے کہ جس کو کسی عالم نے جمع کر دیا ایک جگہ پر، وہ بھی سب نہیں کہ سمجھئے کچھ یہی کلام رہا پوری زندگی کا. جی نہیں، پوری زندگی میں اس عالم کی سمجھ سے جو کلام بلیغ تر تھا اسے اس نے جمع کیا. وہ نہج البلاغہ ہو گیا. چلیے تو کوئی نہیں آیا اتنا کہ یہ نہیں کلام کرتا مگر وہی کرتا ہے جو میں وہی کرتا ہوں. ایسا تو نہیں ہے نا؟ کیا ہے ایسا؟ نہیں ہے. مگر اس کلام کا جواب آج تک کوئی نہیں لا سکا کہ لا کے دکھائے. واہ واہ واہ. کوئی لے آیا جواب؟ کہیں سے لے آیا؟ جب اس کا جواب نہیں لا سکے تو پھر اس کے استاد کے کلام کا کیا جواب لائیں گے؟ اس کا بھی نہیں لا سکتے. اور جس چیز کا جواب نہ ہو وہی معجزہ ہوتا ہے. تو آپ کیسے آپ بتائیں گے کہ نہیں چونکہ کلام الہی معجزہ ہے اس لیے قرآن الگ ہو گیا اور حدیث الگ ہو گئی؟ تو حدیث بھی تو معجزہ ہے کہ نہیں؟ جب حدیث بھی معجزہ بن جا رہی ہے اور ایک ثبوت میں گرچہ جواب ہے اس کا، لیکن میں آپ کو بتا چاہوں اگر آپ کی نظر میں جواب لے آئی. آج تک نہج البلاغہ کا جواب آیا نہیں. 1400 سال میں کوئی لے آیا نہیں. لیکن یہ طفیل ہے البتہ قداست کلام الہی کو محفوظ رکھنے کا کہ یہی سوال جو آپ کے سامنے رکھا ہوں اس کا بھی جواب دیتا ہوں آپ کو. اس کو بھی اہل بیت نے محفوظ کیا ہے. اہل بیت کی ذات وہ ہے کہ خود اپنے آپ کو نثار کر کے اللہ کی ہر سبحانیت کے تحفظ کی ضمانت لے لی. کہیں پر بھی اس نے ذرہ برابر اہل بیت کی ایک فرد نے اللہ کے اوپر آنچ نہیں آنے دیا ہے. انہا بات میری جو ہے پہلے وہ طے ہو جائے پھر اس کا بھی جواب دیتا ہوں آپ کو. یہ خود ایک کلام جو ہے وہ کیسے فرق کرے. تو اعجاز تنہا فرق نہیں ہوگا. قرآن کا اعجاز اپنی جگہ پر ہے، حدیث کا اعجاز اپنی جگہ پر ہے. کوئی ایسا فرق ہونا چاہیے کہ جس فرق کو ہم مستحکم سمجھتے ہوں، محکم سمجھتے ہوں. یہ ساری گفتگو جو ہے وہ فہم آیت کے لیے ہے آپ کے سامنے. یہ خالص آیت کو سمجھنے میں کتنی مشکل ہوگی
پہلے آیت کو سمجھے، کلام الہی کو سمجھے، کلام کا فرق محسوس کریں کہ اللہ کا کلام کہاں ہے، کون ہے، کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے مواد کو سمجھیں کہ اس کا مواد کیا ہے، پھر اس کو تمام فٹ کرتے پھریں کہ مقصود اور مراد کیا ہے۔ تو 3-4 مرحلے اس کے سمجھنے کے لیے۔ تو پہلا تو مرحلہ یہی ہے کہ کیسے فرق کریں۔ تو اب لوگوں نے ایک فرق یہ نکالا کہ جب جواب صحیح نہیں آ رہا تو ایک فرق یہ ہے کہ جہاں جہاں الفاظ، معنی، مراد اور مختار سب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو، اور نبی کی زبان پر واسطہ ہے القاء کا، یعنی بیان کا۔ ایسے ہی سمجھیے جیسے موسیٰ سے اللہ نے کلام کیا، تو موسیٰ سے اللہ کھڑا ہو کے تو نہیں بول رہا تھا کہ سامنے کھڑا ہو کے بول رہا تھا۔ سامنے اگر آ جائے تو نہ موسیٰ کی نبوت رہ جائے اور نہ ہی اللہ کی الوہیت رہ جائے، دونوں ہی رہ جائے، اللہ تو آ نہیں سکتا سامنے۔ اور کلام یعنی آواز، صوت، یہ صدا جو موسیٰ تک پہنچ رہی تھی، وہ صدا کسی کے ذریعے سے تھی، اس ذریعے سے موسیٰ سن رہے۔ ابھی طالب والے کیا لکھتے ہیں، احادیثوں میں کیا آیا ہے، بات ڈھونڈیے، تلاشیے کہ کیا تھا۔ بہرحال کبھی درخت رہا ذریعہ، تو اس کے ذریعے سے کیا مانی؟ درخت میں تو صلاحیت نہیں ہے کہ بات کر سکے، یہاں سے تو آج کی بات نہیں کیا، ورنہ توڑنے کی ضرورت بھی نہ ہوتی، جتنے پھل ہیں لوگ جا کے مانگ لیا کرتے، توڑنے کی حاجت ہی نہ پڑتی تو گفتگو نہیں کرتا ہے۔ مگر درخت سے کلام الہی نکلا، تو الفاظ اللہ کے ہیں جو عبرانی زبان میں ہیں، عبری الفاظ ہیں، اور لفظ اللہ نے وضع فرمایا، مراد بھی اس کی، مختار بھی اس کا، مقصود بھی اس کا، فقط ذریعہ جو ہے وہ یہ ہے یہاں سے نکل رہا اور موسیٰ تک پہنچ رہا ہے مسئلہ۔ تو اسی طریقے سے لفظ، مقصود، مختار، یعنی اللہ کی ہر مراد، اور اسی لفظ میں جو لفظ اللہ نے وضع کیا ہے اپنے مراد کو بندوں تک پہنچانے کے لیے، وہ بذریعہ رسول القاء ہوا، رسول کی زبان کے ساتھ القاء ہوا۔ اب رسول ایسے کتنی باتیں ہیں کہ بعد میں ذہن ناچ رہی ہوں گی انشاءاللہ کہ یہ جو ہے کس طریقے سے رسول تک پہنچا، رسول کے ذریعے سے القاء ہوا، تو کس طرح سے القاء ہوا، بیچ میں تو واسطہ جبریل ہیں۔ عام کہانی یہ ہے کہ جبریل لے کے آتے تھے آیت، اور میں اس کا قطعاً قائل نہیں کہ جبریل لے کے آئے آیت کو، اور جبریل کو آیت ملے اور وہ نبی کو دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ نبی جو ہے اس کے لیے قرآن خود کہتا ہے کہ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ قَبْلَ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اے پیغمبر آپ قرآن میں جلدی نہ کیا کیجئے، قبل اس کے کہ آپ کو وحی ہو۔ تو جلدی نہ کرنے کا کیا معنی ہے؟ ارے بھائی کوئی چیز ہوگی تبھی تو اگل دے گا نا جلدی سے، اب اگر ہے ہی نہیں تو جلدی کاہے نکلے گا وہ؟ تو قرآن یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ جلدی نہ کیجئے؟ اس کا مطلب پہلے سے قرآن خود موجود ہے، جب موجود ہے تو اسی کو بولنا چاہ رہا ہے، تو پکڑے ہوئے کہ جلدی نہ کیجئے گا، وہ بھی جب تک ہم وحی نہ کریں، اور جو چیز موجود ہے تو پھر بھیجنا کیا معنی ہوتے ہیں؟ کیا بات؟ یہ تو عقل کے خلاف بات ہے کہ آپ کے پاس چیز موجود ہے اور میں پھر بھیجوں آپ کو۔ ارے آپ کیا بھیجنا ہے؟ تو موجود ہی ہے، اب کون سی چیز بھیجیں گے؟ یعنی جو چیز بھیج رہے ہیں موجود تو بھیج نہیں سکتے، تو ہے ہی ہے پہلے سے، تو یا اس کے علاوہ کی چیز بھیج رہے ہیں، اور دلوانا اسے ہے اور بھیج علاوہ رہے ہیں، یہ بھی عقلی کا کام ہے۔ کوئی صاحب عقل کر سکتا ہے یہ کام؟ نہیں کر سکتا ہے۔
چیز نہ ہو تبھی بھیجا جاتا ہے، یہ عقل کا کام ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہاں موجود ہے کہ اس لیے کہ آیت کہہ رہی جلدی نہ کریے، تو جب موجود ہے تو پھر بھیجتا کیا ہے؟ اور یہ بھی طے ہے کہ جبریل آتا ہے اور وہ لاتا بھی ہے، تو جب موجود ہے تو وہ لے کے آ رہا ہے۔ تو جب کرے میری بات پر وہ بھی بتایا، آپ سوچے اب یہ تھا کلام، کس طریقے سے ادا کرنا ہے، ذریعہ یہ بیچارہ۔ اگر جس طرح سے کوئی الگ کی بات ہوتی نہ ہوتی جو کہ یہ کلام میں ہے تو جبریل ہی سے بلوا دیتا ہے، آواز کا پیدا ہونا کافی ہوتا اور اصحاب سن لیے ہوتے، سارے اعتراض ختم ہو جاتے۔ ان لوگوں کو بھی جو کفار قریش ہیں وہ بھی کلام پر جلدی سے اعتقاد نہیں پیدا کر رہے ہیں، مگر نہیں قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ قرآن میں ہے کہ یہ کہتے ہیں کفار قریش کہ یہ جو ہے جن زدہ ہو گیا ہے، اس کو جن کلام ملتا کر رہے ہیں، تب یہ بولتا ہے، یہ عام انسان نہیں ہے، بشر کی طرح نہیں ہے کلام، مگر جن دیتے ہیں اس کو۔ تو ضرورت کیا تھی الزام دلوانے کی؟ اللہ کو چاہیے یہ تھا کہ اسی جبریل سے اسے بھیج رہا ہے اس کے پاس، کہ پھر یہ بول کے بتائے گا کہ میرے اوپر نازل ہو رہا ہے۔ اسی جبریل سے کہے تم بولنے لگو، دکھائی نہ دینا کہیں کسی کو، ایسے بھی نہیں دکھائی دیتے تو دکھائی نہیں دینا، مگر آواز تمہاری نکلنے لگے، تم بولنے لگو۔ اور جبریل بولنے لگتے تو جتنے لوگ تھے کفار قریش وہ سنتے کلام کو، اور پھر نبی بتاتے کہ دیکھو یہ میں بھی سن رہا ہوں، یہ میرے لیے کلام نازل ہوا ہے، تو ان کو شک بھی نہ ہوتا کہ کسی جن نے کیا ہے، کسی نے کچھ کیا ہے۔ یا کبھی جبریل سامنے ہی آ جاتے اور کہتے میں جبریل کلام لے کے آیا ہوں، مگر یہ کیا کہ جبریل آئے کوئی دیکھے بھی نہیں اور لا کے نبی کو دیں اور پھر نبی اسے بیان کریں، اور اس کے بعد اللہ یہ بھی کہے کہ جلدی نہ کرنا اس میں جب تک میں بھیجنا دوں۔ تو جب ہے ہی نہیں چیز تو جلدی کس چیز میں کرے گا وہ؟ جب کوئی چیز ہوگی تبھی تو جلدی کرے گا، اس کا مطلب پہلے سے ہے، اور جب پہلے سے ہے تو پھر بھیجتا کیا ہے، اور پھر اس کو بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ ویسے ہی جو ہے وہ ڈال دیتا دل میں کہ اب شروع ہو جا، تب شروع ہو جا۔ تو کل ملا جلا کے ان دو باتوں کو اور دو طریقے کی چیزوں کو میں یہ سمجھاؤں کہ نبی کے پاس قرآن یعنی پڑھا ہوا جو پہلے سے پڑھایا گیا ہے وہ سب محفوظ ہے، اسے جب چاہے بول دے، جس وقت چاہے کہہ دے، مگر وہ روک رہا ہے، جبریل کے ذریعے سے پیغام دے رہا ہے کہ اب اس وقت اس آیت کو بول۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن بھیج رہا ہے، کہ قرآن اب نازل کر رہا ہے، بلکہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، ہم نے اس کو جو ہے اول دن نازل کر دیا ہے۔ اب وہ بھی ہوا الگ ہے کہ کہاں نازل ہو گیا، کہ جگہ بندہ لگا محفوظ پر کہاں پہ، لیکن ہمیں اس سے بحث نہیں، اس آیت نے خود ہی واضح کر دیا کہ لگا محفوظ جو کچھ بھی ہے وہ خود ایک پیغمبر کا سینہ ہے کہ جس کے اوپر یہ کلام موجود ہے، اور اس میں خدا کہہ رہا ہے جلدی نہیں کرنا، اس کو تم جلدی نہیں کرنا۔ کیا کہ اکثر میں بات مختلف جگہوں پر کہہ چکا ہوں اور آپ کو سمجھنے کے لیے کہتا ہوں، اس کو یوں سمجھیے آپ کہ کوئی محفل ہو رہی ہو اور بہت ہی سجی ہوئی محفل ہو، بہت ہی زیادہ آمادہ لوگ ہوں اور ہر طریقے سے محفل جاری ہو، اشعار پڑھے جا رہے ہوں اور عروج پر محفل چلی جائے کہ ایک ایک شعر پر داد مل رہی ہو، بزم سج گئی ہو۔ اب کسی پڑھنے والے کے بعد ایسے شاعر کا موقع آنے والا ہے کہ جو بھی مشاہیر شاعروں میں سے کلام اچھا کہتا ہے اور بہت عمدہ کلام ہے، لیکن وہ دیکھ رہا ہے کہ محفل سجی ہوئی ہے اور لوگ معراج پر ہیں، سفر فہم کی معراج پر ہیں، خوب سمجھ رہے ہیں بات کو، لوٹ رہے ہیں محفل۔ اب وہ اپنے استاد شاعر کو اپنے شعر دکھائے کہ میں نے یہ اشعار کہے، نام میرا آنے والا ہے، اب میں پڑھنے والا ہوں، کیسے ہیں کلام میرا، یہ کیسے اشعار ہیں میرے، یہ کیسے کلامات ہیں، ذرا ملاحظہ کیجئے۔ اور استاد شاعر جو ہے وہ نشان لگائے، انہوں نے
نے تو پہلے مطلع کہا، پھر اشعار کہا، پھر مطلع ثانی کہا، اور پھر آخر میں آ کے مقطع کا اپنا پورا ایسے دکھایا۔ استاد صاحب نے کہا چونکہ محفل معراج پر ہے، اس وقت یہ والا شعر جو مدح کا ہے اسے پڑھتے تو محفل اور لوٹ لے گا تو۔ اس نے ٹک لگا دی، نشان لگا دیے، اور پھر یہ کھڑے ہوئے تو اپنی ترتیب سے نہیں بلکہ جو انہوں نے نشان لگائے اس ترتیب سے پڑھنا شروع کیا تو محفل لوٹ لیے۔ ویسے ہی یہاں ہے، پہلے سے کل قرآن نفس پیغمبر پر کندہ ہے اور آمادہ ہے، موجود ہے، مگر اس کی ترتیب کچھ اور ہے۔ جب 40 سال پیغمبر نے اس امت کو اپنی امانت و صداقت سے سجا دیا تو اللہ نے کہا موقع آیا ہے، اقرا باسم ربک، یہاں سے پڑھنا شروع کرو، یہاں سے میرے نام کو لے اور یہ آیت پڑھ۔ اور اس کے بعد پھر جو دوسری والی آیت تھی، فرض کیجئے ایسی آیت تھی کہ جس کا کام آخر میں تھا، جب نبی سوچا کہ اب اس آیت کو پڑھو تو ابھی ٹھہر جا، جب پھر سے بطن سجا لوں گا اور سب کو جمع کر لوں گا تو کہوں گا پس منظر میں یہ آیت ہونی چاہیے۔ توجہ رکھیے میرے بات پر، اگر یہ پہلے سے نہ ہو تو وَلَا تَعْجَلْ نہ آئے۔ قرآن ہے، حدیث تو نہیں ہے نا، حدیث تو نہیں پڑھا میں نے، یہ قرآن ہے، آج جا کے دیکھیے کہ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآن، قرآن میں جلدی نہ کرنا۔ تو اس کا مطلب پہلے سے ہے۔ اب اور گہری بات کہنے جا رہا ہوں، یہ پہلے سے ہے، اور اس کے بعد کہتا کیا جب میں کہوں تبھی تم پڑھنا، اس سے پہلے نہیں پڑھنا۔ کہوں گا کب؟ جب واقعہ ہوگا تو کہوں گا کہ اس آیت کو پڑھنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس واقعے کی خبر پہلے سے اللہ کو ہے کہ یہ واقعہ ہونے والا ہے نا، ابھی ہوا تو نہیں ہے نا، یہ واقعہ ہونے والا ہے، مگر خبر ہے کہ یہ کرنے والا ہے، تو اس پر بھی اعتماد ہوگا کہ ضرور یہ کرے گا۔ کبھی اختیار نہ مجھے، انسان مختار ہے، جب مختار ہے میرا دل چاہتا ہے میں بولوں، نہیں دل چاہتا خاموش ہو جاؤں، تو مجھے اختیار ہے نا خاموش ہونے کا، میں خاموش ہو جاتا ہوں۔ ایک سیکنڈ کے لیے اگر خاموش ہوں تقریر میں کھانچا آ جائے گا کہ نہیں آ جائے گا؟ تو خاموشی تو میرے اختیار میں ہے کہ نہیں ہے؟ میں چاہوں بولوں، چاہوں نہ بولوں، لیکن اگر نہ بولوں تو آپ کی کیا اختیار میں ہے؟ کیا مجھے زبردستی صورت بولوا دیں گے؟ بعد میں ڈنڈے اٹھائیے آپ کے بولیے، بالکل بولیے، ارے نہیں بولیے، اور پھر ڈنڈے لے کے آ جائیے، جڑ جائیے، اور اس زور سے ہم بولنا شروع کریں نا تو نہ تو میرا اختیار استعمال میں آ گیا نا، جب میں نہیں بولا تھا ایک سیکنڈ کے لیے، تو آپ کے اختیار میں تو یہ نہیں تھا کہ آپ پر وقت اسی وقت کہ ہم تنک بھی تھوڑا بھی لمحے پر بھی خاموشی اختیار نہ کر سکتے اور بولتے رہتے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے زور، آپ تو آپ ہیں، یعنی خدا کے اختیار میں بھی نہیں ہے، اگر وہ زور لگائے تو خلاف اختیار ہو جائے گا بندے کے، لہذا بندے کو اختیار دیا ہوا اس نے، زور لگانے کیا مانی ہے؟ اگر وہ زور لگائے کہ نہیں تو ایک لمحے کے لیے اس چیز کو روک نہیں سکتا، تو اس کے معنی اس نے ہمیں اختیار دیا ہی نہیں ہے، تو اس کے خود عطا کے خلاف ہے۔ تو میری بات ہے، تو اب اختیار میں ہے، تو جب اختیار میں جب چاہوں گا کروں گا، جب چاہوں گا نہیں کروں گا، تو اب اللہ
کہ یہ اللہ کے الفاظ بھی ہیں، الفاظ میرے ہیں، مقصود اللہ کا ہے، مراد اللہ کی ہے، اسے میرے دل میں اللہ نے اتارا ہے۔ یہ بھی میں گفتگو نہیں کرتا مگر وہی جو ہوتی ہے وہی کرتا ہوں، اسی سے بولتا ہوں، پر دل میں اتری ہوئی بات ہے، لہذا اسے میں اپنے الفاظ میں ادا کر رہا ہوں۔ تو یہ ہو گئی حدیث۔ ایک طرف جو ہے کلام الہی جس میں الفاظ تک اللہ کے یہاں سے ہے، الفاظ بھی اللہ کی جانب سے ہیں۔ اب یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جو اللہ نے لفظیں چنی ہیں اور جو جملہ اس نے بنایا ہوا ہے، یہ قرآن اللہ کی طرف سے کلام ہے اور لفظ بھی اسی کے ہے، یہی تو بتایا علماء نے کہ یہاں سے فرق پہچانیں گے کہ یہ حدیث ہے اور یہ قرآن ہے، کہ لفظ بھی، مراد بھی، مقصود بھی، معنی بھی سب اللہ کی طرف سے، اور یہاں پر مقصود و مراد اور معنی یہ اللہ کی طرف سے، الفاظ نبی کی طرف سے۔ تو یہ حدیث اور یہ قرآن تو اللہ نے لفظیں، ظاہر لفظ کون سی لی؟ عربی، تو عربی لفظ بیان بھی چھائی ہوئی ہیں۔ بھئی اللہ نے قرآن کے نزول سے پہلے، ابھی یہاں پر نازل کرنے سے پہلے، یہ عربی الفاظ جو یہاں پر چھائے ہوئے ہیں یہ تمام عرب کے درمیان ہیں اور یہی حروف ہیں، یہی کلمات ہیں، لیکن اللہ نے ان حروف و کلمات کو اپنے اعتبار سے پیرو دیا ہے، سینٹنس بنا لیا، جملہ بنا لیا، اور جب بنا لیا ہے اس نے اور بنایا ہوا ہے، یہ بھی یاد رہے کہ یہ قرآن پڑھایا گیا ہے پہلے، یہ بھی یاد رہے تو یہ بنایا کب اللہ نے، یہ کلام کس وقت اللہ نے ڈالا؟ رسول کے پیدا ہو جانے کے بعد اور 40 سال تک انتظار کرتا رہا اور اس کے بعد ڈالا، تو یہ پڑھایا ہوا نہیں ہوگا، یہ تو پڑھایا گیا ہے بعد میں۔ اگر آپ سوچتے کہ نہیں پیدائش کے بعد یہ پڑھایا گیا ہے تو پیدائش کے بعد پڑھانے کا وقت کون سا تھا، کس وقت پڑھایا، کہاں پہ پڑھایا، کیسے پڑھایا، اور
تو اسی سے مولا بنتا ہے نا. اولا ان اولا الناس بے ابراہیم کی نسبت سے اولا الناس تمام دنیا میں سب سے زیادہ اولا اللہ کے نزدیک للذی وہ ہے وہ شخص ہے کہ للذی اتبع ملت ابراہیم کہ جو ملت ابراہیم کی پیروی کیے ہوئے. دیکھیں اس میں عجیب غریب ہے کلام الہی ہے یہ عجیب نہیں ہے. ابھی اللہ کے اندر رہا ہوگا کہ میں کیا بول رہا ہوں, میں تو لفظ کی چندی کر رہا ہوں, یہ تو اللہ ہی سمجھ رہا ہوگا کہ میں کیا بول رہا ہوں اور میں کدھر لے جا رہا ہوں مجھے خود ہی خبر ہے. یہ صرف لفظ میں بول رہا ہوں کے سامنے. للذی اتبعوہ جس نے اس ابراہیم کی پیروی کیا یا پیروی کیے ہوئے ہیں. دیکھیں یہ بھی کہہ سکتا تھا اللہ کہ جن لوگوں نے اس ابراہیم کی پیروی کیا, توجہ کریں جن لوگوں نے, جس میں فرق کیا ہے, جس میں جب بات ہوئے ایک ہی نظر آیا نہیں سمجھ میں آیا, جن لوگوں نے کہا تو پوری امت نظر میں آ گئی نا. تو ابھی تو یہاں الذی کہہ رہا الذین نہیں کہہ رہا الذین اتبعوا. اس طرح بھی کہہ سکتے عربی تو بولنا تھا نا, تو عربی تو آتی تھی تبھی تو قرآن نازل کیا اس نے. تو پھر اس طرح کیوں بولا, اس طرح کیوں بولا, وہ کیوں ایسا بولا کہ للذی اتبعوہ کہ جس نے, یہ جس میں ایک ہی ہے نا, ایک ہے نا, الذین تو نہیں ہے. اب یہ ایک ہے جو اتباع ابراہیم کر رہا ہے, منتہا کب کر رہا ہے, کب کیے ہوئے ہے, قرآن جب نازل ہو رہا ہے. یہ بھی یاد رہے, یہ گواہی اس وقت کی نہیں دے رہا اللہ کہ ابراہیم کے زمانے میں ابراہیم کی امت جو بھی ان کی پیروی کیے ہوئے تھی وہ اولا الناس تھی, سارے اولا ہو جاتے. تو پھر ڈفرینشیٹ کیسے پیدا کرتے کتنا ہم جانتے کہ یہ ان سے بہتر ہے اور وہ ان سے بہتر ہے, کیسے جانتے, سبھی برابر سبھی اولا ہے. تو اللہ نے اولا بنانے کے لیے بتایا ہے نا, اس لیے تو سب برابر نہیں کرنا اس کو. بعض جو ہے اولا ہیں, بعض جو ہے افضل ہیں, بعض جو ہے اعلیٰ ہیں, بعض جو ہے صاحب منصب ہیں. تو کون اور کب اور کہاں, تو وہ کہتا ہے کہ والذی للذی اتبعوہ کہ جو پیروی کیے ہوئے ہیں ابراہیم کی, ابھی بھی کیے ہوئے ہیں. اور والذین, اور پھر ھذا النبی, اور یہ نبی بھی کس کے اوپر, جس کے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے,